بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرسٹ آف آل تخت پنجاب کی ایک بار پھر سے لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور اس بار لڑائی میں تھرڈ امپائر کی انٹری اس وقت تک نہیں ہوئی، اور اس انٹری سے پہلے اس تخت لاہور کا فیصلہ ہونا بھی ممکن نہیں لگ رہا۔ جس طرح پنجاب کے گورنر نے بلیغ الرحمان صاحب نے حکم دیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن اس حکم کو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اس لیے قرار دے دیا گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین رضا کی طرف سے، کیونکہ ایک اجلاس اگر چل رہا ہو تو اجلاس کے دوران کسی دوسرے اجلاس کی جو ہے آرڈر دینا یہ غیر آئینی عمل ہے۔ اس کو انہوں نے رولنگ دے دی اور اس آرڈر کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پنجاب کے یعنی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے واضح الفاظ میں دھمکیاں، وہی لہجے میں فرعونیت، وہی سب کچھ دکھائی دیا کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ہم سی ایم ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے۔ یعنی وہی بدماشیاں جو انہوں نے 9 اپریل کو کر کے وفاق کے اندر اپنا قبضہ کیا تھا، اور بڑوں کی مدد سے اور امریکن ڈالر کے ذریعے انہوں نے وہاں پر اپنی گورنمنٹ بنائی تھی، وہی کچھ یہ پنجاب میں بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ یعنی وہاں پر کنٹینر بھی پہنچائے گئے، سارے نیوز چینل نے رپورٹ کیا کہ کنٹینر یہاں پر پہنچ چکے ہیں، کس کے حکم پر پہنچے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ برصورت وہاں پر کنٹینر پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب بھی ہو گئے، پہنچ بھی گئے اور غائب بھی ہو گئے۔ اس کے بعد مونس الہی صاحب نے بھی پیغام بھیجا رانا صاحب کو ٹویٹر کے ذریعے، انہوں نے کہا رانا صاحب میں سی ایم ہاؤس پہنچ چکا ہوں، آپ کب آ رہے ہیں قبضہ کرنے؟ یعنی وہی جنگ، وہی اقتدار کی جنگ، وہی ہوس کی جنگ، وہی لالچ کی جنگ جو آج سے کچھ ماہ پہلے ہم نے دیکھی تھی، وہی دوبارہ سے پنجاب کے اندر شروع ہو گئی۔ یعنی پنجاب کا تخت ان کو اتنا پیارا ہے اور یہ ان ایڈوانس میں اپنے وزیر اعلیٰ منتخب کر رہے ہیں، کبھی حمزہ شہباز کا نام لے آتے ہیں، کبھی یہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا نام لے آتے ہیں۔ یعنی چلتی چلائی حکومت کو بھیجنا شاید بڑوں کے آشرواد کے ذریعے ان کے لیے ایک مذاق بن گیا ہے، اور یہ پنجاب ہو یا وفاق اس پر قبضہ کرنے کو شاید یہ اتنا آسان سمجھتے ہیں۔ ایک چلتی چلائی حکومت کو چھٹی کروانا اور اپنی بدماشی دکھانا، یہ شاید پنجاب اور پاکستان کے اندر ان لوگوں کا روش بن چکی ہے ان کی۔ تو انہوں نے دوبارہ سے وہ کرنے کی کوشش کی۔ اب صدر پاکستان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خط لکھا ہے کہ جو بلیغ الرحمان صاحب ہیں گورنر پنجاب، انہوں نے ایک غیر آئینی عمل کیا ہے، یہ اس کو حق نہیں حاصل کہ ایک چلتے اجلاس کے اندر وہ نئے اجلاس کی کال دے دے، لہٰذا اس آئین کو توڑنے کی جو کوشش کی ہے، قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اس عمل کے نتیجے میں صدر پاکستان گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو اس عہدے سے برطرف کریں اور کسی نئے گورنر کا انتخاب کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ خط کس حد تک مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیا آیا کہ اس کے لیے قانونی لوازمات کیا ہیں، کیا اس کے لیے پرائم منسٹر سے بھی پرمیشن لینا ضروری ہے، اور اگر وہ ضروری ہے تو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کے حکم پر ہی بلیغ الرحمان صاحب عمل کر رہے ہیں، آلریڈی انہی کے کہنے پر ہی وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے عدم اعتماد بھی جمع ہو چکی ہے۔ اس پر اگر ہم بات کریں تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جمعہ ہفتے تک اس پہ ووٹنگ بھی کروائیں گے، اور اگر جمعہ ہفتے کو یہ ووٹنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس وقت بھاری مارجن جو پی ٹی آئی اور قواف لیگ کے پاس ہے وہ ایزیلی اس عدم اعتماد کے ووٹ کو بھی اس وقت کو بھی گزار لیں گے اور اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب کو دلانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا ارادہ جو 1 جنوری تک 2 جنوری تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے ہے، لیکن ایک شرط یہاں پر قابل غور ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ پنجاب اسمبلی اس وقت ہم ڈیزولو کریں گے جب کے پی کے اسمبلی ڈیزولو کریں گے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر وہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزولو کرنے سے پہلے کے پی کے کو اپنے لیے غیر محفوظ بنا لیتے ہیں، وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، وہ حکومت ختم کر دیتے ہیں، اور پنجاب کے اندر خدا نخواستہ کسی پھر ایک رجیم چینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر رجیم چینج کے ذریعے انہی بدمعاشوں کو دوبارہ تخت پہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو پھر خان صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی مشکلات پیدا ہوں گی۔ ان کی سیاسی جو ڈیسیژن ہے، یہ بیسیکلی جو انہوں نے لیا ہے وہ اچھا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے تناظر میں وہ اپنے آپ کو سیکیور بھی رکھ سکیں گے، اور جو ان کے اوپر یہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اعظم سوادی صاحب کی بات کریں گے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور وہی سوال کیا تھا جو اعزاز احسن صاحب نے پوچھا تھا، ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے این آر او دیا اور شریف فیملی واپس پاکستان میں آئی اور ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں۔ یعنی 16 ارب منی لانڈرنگ کا ملزم
اس وقت وزیر اعظم اگر ہے تو وہ باجوہ صاحب کی کرامت ہے ڈیفینیٹلی۔ اگر 14 شہیدوں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہیدوں کا قاتل اگر اس وقت وزیر داخلہ ہے تو وہ بھی باجوہ صاحب کی کرامت ہے۔ یعنی باجوہ صاحب کینیڈا 2 دیا گیا جس کے نتیجے میں سارے چور اچکے اپنی جو ہے وہ معافی تلافی کروا کے اور کیسز ختم کروا کے دوبارہ سے اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے تو اور بلکہ وہ دوسروں کی سزاؤں کا تعین بھی کر رہے ہیں۔ سلمان شہباز کا بیان پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ مطلب وہ لوگ بندے جو 3 سال مفرور رہے ہیں، عدالتوں کو مطلوب رہے ہیں، وہ واپس آ کر دوسروں کی سزاؤں کا تعین کر رہے ہیں۔ یہ باجوہ صاحب کرامت ہے۔ تو اعظم سوادی صاحب نے یہ جرم کیا تھا، انہوں نے بھی وہ سوال پوچھا کہ باجوہ صاحب کی جائیدادوں کے حوالے سے انہوں نے کویسچن کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ NRO دینے کے حوالے سے وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اعظم سوادی صاحب کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے، اور ان کے لیے نیا اعلان یہ ہے کہ آپ کو یا 7 سال کم از کم قید ہوگی یا پھر عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ جرم کیا ہے؟ سوال پوچھا تھا، ان سے سوال پوچھا تھا جن سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ جرم بغاوت ہے، اور واقعی اس کی سزا پوری قوم کو ملنی چاہیے۔ پوری قوم کو جیلوں میں ڈال دو، کسی کو باقی نہ رہنے دو، سب کو ختم کر دو، کیونکہ یہ ملک چند اشرافیہ کے لیے، یاد رکھیے گا یہ پاکستانی قوم شاید ان کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔